اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے میرے پروگرام کا، اس میں صحافتی دنیا کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحافتی دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے اور صحافت کے لوگ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، کیونکہ صحافت صحیفے سے ہے، پیغام سے ہے اور پیغام پہنچانے سے ہے۔ پاکستان کی صحافت تقریباً 77 ایئر سے بڑے مسائل کا شکار ہے۔ صحافتی دنیا کی عروج و زوال کی جو کہانی ہے پاکستان کی، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ پاکستان میں صحافتی کارکنوں کو کبھی تحفظ نہیں ملا، نہ حکومتی تحفظ ملا ہے، نہ یہاں کے سیاسی گروہوں سے تحفظ ملا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا عام کارکن جو ہے، صحافتی کارکن، وہ انتہائی کمزور ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں میں حقیقت یہ کہوں کہ صحافی کو ایک بلیک میلر کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ سب سے بڑے بلیک میلر جو ہے وہ اس ملک کے سیاستدان ہیں۔ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں ان کی نہ ہٹی ہوتی، نہ بٹی ہوتی ہے، نہ فیکٹری ہوتی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ وہ صحافتی دنیا میں آنے کے بعد سیاست کے اس دائرے کو جب اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو پھر کروڑوں پتی، اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ جب ان کی تشہیر ہوتی ہے، ذاتی تشہیر، ذاتی معاملات کی بڑھا چڑھا کر اخبارات میں اور ٹی وی پہ دی جاتی ہے، تو ان کے متاثرین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ میری نظر میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو 1980 کی دہائی میں یہ سمجھ لیں کہ روڈوں پہ جھاڑو دیتے تھے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی نوکریاں نہیں تھی، کوئی ذاتی اثاثے نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 1985 میں، 90 میں، 93 میں، 2000 میں وہ لوگ ترقی کی منزلیں طے کر کے اس وقت پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ کار ہیں۔ لیکن ان کو اس مقام پہ پہنچانے میں صحافتی دنیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے جو صحافی جو 24 گھنٹے رپورٹنگ سائٹ پہ ہوتے ہیں اور ان سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کی تشہیر کے لیے، ان کی خبروں کے لیے اپنے اخبارات کو، اپنے ٹی وی کو، اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، جس سے ان سیاستدانوں کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اور یہ کبھی وزیر اعظم بنتے ہیں، کبھی صدر بنتے ہیں، کبھی زرداری ہوتے ہیں اور کبھی نواز شریف ہوتے ہیں، اور کبھی یہی لوگ ان صحافتی بیساکھیوں پہ چڑھ کر کرکٹ چھوڑ کر اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے، صحافتی دنیا کے شیر جو ہیں، ان شیروں نے نہ کبھی دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا کہ ان کی جیب میں کچھ سرمایہ ہے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور ان سیاستدانوں کی خبروں کو، ان کی تشہیر کو آگے سے آگے بڑھایا۔ لیکن اس کا صلہ آج تک صحافیوں کو نہیں ملا۔ یہ سیاستدان صحافیوں کو دوسرے تیسرے درجے کے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ آج ہی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس جو تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی، جس میں شبلی فراز صاحب اور گوہر علی خان صاحب موجود تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ آج پہلی دفعہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ صحافت کے شیروں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور کرنا چاہیے۔ یہ جو آ کے سامنے ٹیبل لگا کے کرسیوں پہ بیٹھ کر اور ہمارے ان لکھے پڑھے شیروں کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں،
اور ہمارے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں جو شام کو ان کو اپنے ٹی وی کی سکرینوں پر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سچی جھوٹی داستانیں جو ہیں وہ صحافیوں کے ذریعے عوام میں پہنچتی ہے اور عوام کے ذہن بنتے ہیں۔ دیکھیں، آج صحافتی دنیا کے شیروں نے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ آ کے بیٹھ تو جاتے ہیں شیر بادشاہ بن کے ان کرسیوں پہ، ہم کون لوگ ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ آپ کے ایک صاحب علی امین گڈا پور وزیر اعلی سرحد، وہ کبھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کبھی ہمیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کبھی ہماری ماں بہنوں تک چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کا یہ سارا سلسلہ تو ٹی وی پہ چلتا ہے، عوام کے سامنے آتا ہے نا، وہ ہمارے ذریعے آتا ہے۔ یعنی جو ذریعہ بننے والے لوگ ہیں سیاستدانوں کا، وہ اس معاشرے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ بھی کہوں گا، کچھ صحافتی بددیانت لوگ جو ان سیاستدانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ان ہزاروں دوستوں اور ساتھیوں کا جو دن رات صحافت کی دنیا کی خدمت کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی آواز بنے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اشتہارات کے چکر میں گورنمنٹ ہو تو گورنمنٹ سے اشتہارات کے چکر میں گورنمنٹ کی گالیاں بھی کھائیں اور ذلالتیں بھی سہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کی تو اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسی انہوں نے موٹو بنا لیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 سال کی اپنے حکومتی دور میں بھی صحافیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ انہوں نے کبھی ان کی دلجوئی نہیں کی، ان کے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا۔ ان صحافیوں سے جو رویہ آج تک تحریک انصاف کی قیادت کا اور لیڈروں کا رہا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ لیکن آج گوہر علی خان اور شبلی فراز کے سامنے جب میک رکھے گئے اور پہلا مطالبہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور نے اور تحریک انصاف کے سربراہ نے جس بات کی تعریف کی ہے علی امین گنڈا پور کی کہ وہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، پہلے ہمارا یہ احتجاج ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ علی امین گنڈا پور جب تک تمام صحافتی برادری جو پاکستان کی ہے اس سے سر عام معافی نہیں مانگیں گے، ہم آپ کے تمام معاملات کا بائیکاٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے کسی پروگرام میں کوئی صحافی شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صحافیوں کے آج کے کردار کو سراہا جائے گا۔ انہوں نے افواج پاکستان کو گالی دینے والے اس علی امین گنڈا پور اور یہاں کے ججوں کو اور لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو گالی دینے والے علی امین گنڈا پور کی اس قیادت کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر کے انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ان کے جھولی کے اس رستے پہ نہیں ہیں، ہم ان کی روٹیوں پہ نہیں پل رہے۔ میں یہ کہوں گا کہ تمام پریس کلب جو پاکستان کے ہیں اور تمام صحافی، اس میں تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، ان کا کوئی سیاستدان ادھر سے ادھر ہو اور آپ کی عزت اور تعظیم نہیں کرتا، اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو سکرین سے واش کر دیا جائے، ان کو سکرین پہ لانا جرم سمجھا جائے۔ کیوں؟ کہ اصل ان کے استاد، ان کے ٹیچر، ان کو اس مقام پہ لانے والے ہم صحافی ہیں۔ صحافیوں کے بغیر یہ لوگ ٹکے کے نہیں ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں سیاستدانوں کی۔ آپ سب کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے وہ صحافی برادری سے ایک پریس کانفرنس کی صورت میں معافی مانگے، نہیں
تو بائیکاٹ 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 ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.